کہ گلی گلی میں ہر بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے اور ہمت دے کہ باقی جو چھوٹے موٹے رہ گئے ہیں ان سب سے بھی ہمیں فراغت چاہیے. بہت شکریہ. میں جب پاناما لیکس آئی تو سب سے پہلے خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن میں کاغذ جمع کروائیں ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا، کیونکہ اس آدمی نے غلط بیانی کی، انہوں نے ڈیپینڈنٹ اپنی بیٹی کو شو کیا، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس غلط دی ہیں. میں نے الیکشن کمیشن میں گیا اور ایک پورا 1.25 سال، پہلے 6 مہینے ہم الیکشن کمیشن میں رہے، پھر خان صاحب نے اپنی کاوش شروع کی اور جب JIT بنی تو ایک بہت بڑا دن تھا پاکستان کے اندر کہ الحمدللہ آج انصاف اور عدل کا بول بالا ہو رہا ہے. جب ان ججوں نے 5 ججوں میں سے 2 ججوں نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم رہے پاکستان کا، تو انہوں نے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس دیا اور باقی 3 نے کہا کہ JIT کرنی ہے. تو میں کچھ بڑی پریشان ہوئی. میں نے سوچا اتنی زیادہ سٹرگل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بڑی بے آواز ہے. ہم بڑے ناشکرے ہیں. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا. ہوا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابھی ان کی ذلت کم ہوئی ہے، ابھی یہ کم ذلیل ہوئے، ابھی تو JIT ہوگی. اور روزانہ ایک نئی بات نکلتی تھی. آج کیا ہوا جی؟ مریم نواز نے اپنا سائن فورج کیا. آج کیا ہوا؟ نئے کاغذ بنائے. آج کیا ہوا جی؟ وہ جو قطری خط تھا وہ غلط تھا. روزانہ ایک جھوٹ کا پلندہ کھلتا چلا گیا اور ذلت اور خواری اس حد کی. ان پیسوں کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس دولت کمانے کا کیا فائدہ ہوا کہ تم مسجد نبوی میں سے گزرو اور ایک پاکستانی کھڑا ہو کے کہے اے دیکھو جی پاکستان دا سب تو بڑا چور جا رہا ہے. اس تو زیادہ بھی بےزتی ہو سکتی ہے کسی دی. کوئی شرم کرو. انسان دل میں سوچتا ہے یہ دولت اللہ تعالیٰ نے تم اتنا بڑا مقام دے دیا تھا. اس حلقہ 120 نے تمہیں 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، تم نے ایک دفعہ اس حلقے کا نہ سوچا. اس حلقے کے اندر جو پسماندگی ہے جس کو تم پیرس کہتے ہو، میرا دل کرتا ہے یا تو نئی اینک لگوا دوں آپ کو، آپ کی بیٹی کو بھی نئی اینک لگواؤں. وہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں گٹر ابل ابل کے باہر نکلتے ہیں. بارش ہو جائے تو آپ کو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے گزرنے کے لیے. لوگ اپنے بچوں کو سروں پہ اٹھا کے اسکولوں سے نکالتے ہیں جب وہاں پانی جو ہے گھٹنے گھٹنے کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں اگر آپ حالت دیکھیں پسماندگی کی تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ یہ سوچ کے یہ لاہور کا حصہ ہے. یہ 3 دفعہ جو بندہ وزیر اعظم بنا یہ اس کا حلقہ ہے. نہیں، تم نے ان حلقے کے لوگوں کا کبھی نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں سوچا. تم نے 30 سال سوائے اپنی ذات اور اپنے بچوں کی تجوریاں بھرنے کے علاوہ اور اپنے حالات بہتر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. تم نے ایک نیا سکول نہیں وہاں بنایا، تم نے ایک نیا ہسپتال اس 30 سال میں نہیں بنایا، بلکہ جو ہسپتال تھا اس کو بھی برباد کرنے پہ تم تل گئے. میں پوچھتی ہوں حلقہ 120 کی عوام سے کہ حلقہ 120 والوں، تمہارے لیے کبھی کوئی بہتری کی بات کی؟ آپ لوگوں نے ان کا گھر بار دیکھا ہے؟ کسی نے جا کے جاٹی عمرہ دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ان کے محلات جو ولیت میں کھڑے ہیں؟ اس میں سے ایک پراپرٹی بکے نواز شریف کی تو اس علاقے کے 50,000 نئے گھر بن سکتے ہیں. اس حلقے میں 50,000 نئے گھر بن سکتے ہیں. اس گھر میں 50,000 خاندان جو ہیں وہ 2 وقت کی سکون سے روٹی کھا سکتے ہیں. لیکن تم تو بڑے ظالم ہو. آج کل میں دیکھتی ہوں آپ کی بیٹی ماشاءاللہ گلی گلی پھر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری امی بیمار ہیں، آپ مہربانی کے لیے ان کو ووٹ دیجئے. بیٹا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، صرف آپ ہی کی امی بیمار ہیں؟ اس حلقے کے اندر جو ہزاروں مائیں بیمار ہیں، خون کی کمی کا شکار ہیں، جن کو 2 وقت پراپرلی کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، جن کے گھر کے اندر بے روزگاری کا عالم مت پوچھئے، جن کے گھر میں بتی بجلی نہیں آتی، سارے ٹرانسفارمر اتنے پرانے کہ سب پھٹ کے، حالات اتنے خراب. ان ماؤں کا کبھی کوئی احساس نہیں ہوا؟ ان ماؤں کا خیال نہیں ہوا؟
وہ بھی تو کسی بچوں کی ماں ہے. وہ بیچاری ماں جو رات کو سوتے وقت یہ سوچتی ہے کہ کل صبح میں اپنے بچوں کو کیا کھانا کھلاؤں گی. وہ ماں جو ساری رات پکھیاں جھلتی ہے کیونکہ بتی نہیں آتی. وہ ماں جو مجھے کہتی ہے جب میں گلی گلی پھرتی ہوں اور دروازے کھٹکھٹاتی ہوں تو آپ کو پتا مائیں کیا کہتی ہیں مجھے؟ وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب اور گلاں تو چھڈو, ایک باری کو صاف پانی پین دا تا بندوبست کر دیو. میں مریم بی بی انسان شرم ہی کھاتا ہے یہ باتیں سن سن کے. اترو اس بڑی اپنی وہ جو ٹرکوں میں اور ان کے بڑی بڑی کروزر سے اور گلی گلی پھرو بغیر ایسکورٹ کے, بغیر ان پولیس کے 300-400 اہلکاروں کو, اور لوگوں سے جا کے پوچھو تو لوگ بتائیں گے کس مشکل میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. کتنی اوکھی اس ماں کی رات گزرتی ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ صبح میں کیا کروں گی. اس وجہ سے مہربانی کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانا بند کر دے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. پھر وہ بیچارے نواز شریف صاحب, خان صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. ان کا آپ نے ایک وعدہ کیا تھا ہم سے, آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں رلاؤں گا. سارا جی ٹی روڈ رو رو کے ہماری ماتی مار دی. مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. بھائی آپ کو کیوں نکالا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اور عقل کی اتنی کمی تھی تو آپ بیٹھ جائیں, ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ کو کیوں نکالا. بڑی مہربانی. میرا خیال ہے اس گانے نے سب بات سمجھا دی. لیکن آج کل ان کی بیٹی جو ہے جب گلی گلی پھر رہی ہوتی ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے, میں تو بہت عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی کہ میرے خلاف کون کھڑا ہوا ہے. پہلے تو بہت عرصے کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا. کبھی شہباز شریف صاحب آ رہے تھے, پھر کبھی حمزہ شریف آ رہے تھے, پھر نواز شریف صاحب کی اتنی انسیکیورٹی, اتنے بیچارے پریشان تھے کہ یہ نہ ہو میں کسی اور کو کھڑا کر دوں, وہ یہاں سے یہ میرے سے ہلکا ہی چلا جائے. تو اس بیچارے نے اپنی علیل بیوی کو کھڑا کر دیا. کوئی بندہ خوف ہی کرتا ہے گا, پارٹی کوئی اور بندہ نہیں رہا سی ہے ہی بیچاری سی جو تجھے کھڑا کر دیتا ہے گا. پھر میں ڈھونڈتی رہی, پتا چلا جس دن کاغذ جمع کروائے اور ہمارے کلیئر ہوئے تو پتا چلا جو میرے خلاف کینڈیڈیٹ ہے وہی چلی گئی ہے. تو میں کافی گلی گلی ڈھونڈتی پھری کیونکہ 10 کے خلاف اسی الیکشن لڑنی ہے. حالات ساڑھے بہت اچھے گنے. کہہ رہے سن پچھلے دنوں مریم نواز نے فرمایا ہم اب گلی گلی آ کے ووٹ مانگیں گے. بی بی کیڑی گلی, ہم نے تو ساری گلیاں پھر ڈالی ہیں, ووٹ مانگ ڈالے ہیں. بڑا وقت گزر گیا ہے, دیر ہو گئی ہے, لوگوں سے بات چیت ہماری ہو گئی ہے, انہوں نے وعدہ کر دیا ہے ووٹ وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کو دیں گے, تمہیں نہیں دینے لگے, مت پریشان ہو. میں ویسے پچھلے دنوں ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کہنے لگی. میرے معصوم ابا, میرے ابا بڑے معصوم ہیں, میں معصومیت کا میں صدقے جاؤں ان کی معصومیت پہ. نہ ابا کو بات سمجھ آتی نہ بیٹی کو بات سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیوں نکالا. تو میں نے بیٹی کو پچھلے دنوں مناظرے کے لیے چیلنج کیا تھا. میں نے کہا تھا آپ مہربانی کر کے آپ آ جائیں اس پی ٹی وی پہ جو سٹیٹ اونڈ پی ٹی وی ہے, جو ہمارے ٹیکسوں سے چلتا ہے اور آپ کی لمبی لمبی بے ربط تقریریں کور کرتا ہے. اس سٹیٹ آرگن پہ آپ تشریف لائیں, میرے ساتھ مناظرہ کر لیں, میں آپ کو بیٹا سمجھا دوں گی کہ آپ کے ابو کو کیوں نکالا. آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ ابا کیوں نکالے گئے. کیونکہ خان صاحب آپ نے وہ وقت لے آئے ہیں پاکستان میں کہ لوگوں کے اندر انتہا کا شعور پیدا ہو گیا ہے. میں آج کل جب حلقے میں پھرتی ہوں تو یقین جانے کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں خواتین ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے دعا مانگتی ہیں. وہ کہتی ہیں شکر ہے کہ کوئی بندہ تو ایسا پاکستان میں آیا جو حق اور عدل کی بات کرتا ہے اور انصاف کی بات کرتا ہے, اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی عوام کا سوچتا ہوں, میں اپنے بچوں کی مستقبل کا سوچتا ہوں. یہی شوق ہے ساری ماؤں کو. جن ماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں, ہر وہ ماں جو 50% آبادی بناتی ہے ہمارے حلقہ 120 کی, وہ رات سوتے وقت کہتی ہے یہ میرے 3 بچے پڑھ لکھ گئے ہیں, ان کے لیے کوئی نوکری نہیں ہے, میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, میں بچوں کو کیسے پڑھاؤں گی. یہ باتیں جو ہیں بار بار ہو رہی ہیں. میں روزانہ جاتی ہوں اور کئی دفعہ سوچ کے آتی ہوں کہ یا اللہ یہ کیسے لوگ تھے, یہ کیسے لوگ تھے, انہوں نے کیا ووٹ لے کے اور ان
गरीबों पे कितना जुल्म किया, इतनी पसमानदगी की कोई हिसाब किताब नहीं है। एक और मैं बात कहती चली जाऊं, इंशाअल्लाह खान साहब इलेक्शन होते ही, शुरू होते ही आपको पता है प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई है। प्री पोल रिगिंग से मैंने लोगों को वैसे रास्ते में काफ़ी मुबारकबाद दी कि बेटा जो 4 साल काम नहीं हुए थे, शुक्र करें तरक्याती काम शुरू हो गए। इमरान खान का शुक्रिया अदा करें कि यहाँ इलेक्शन हो रही है, वरना जो छोटे मोटे तरक्याती काम थे वो भी ना होते। अब गली गली अब वो कभी नालियाँ साफ कर रहे हैं, कभी नए वहाँ अपना ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं। अब आके लोगों को कहते हैं कि मेहरबानी करके कोई मसला है तो हमें आके बताइए। खान साहब 6000 नौकरी नई इन्होंने एडवर्टाइज कर दी है। इस वक्त प्री पोल रिगिंग अपनी इंतहा पे है। प्री पोल रिगिंग का आलम यह है कि आप तो हल्के से बाहर जलसा कर रहे हैं क्योंकि आप इस बात पे यकीन करते हैं कि अदारों को मजबूत करना है। अगर इलेक्शन कमीशन ने मना किया है आपको कि आप वहां कैंपेनिंग नहीं कर सकते, तो आप हल्के से बाहर अपना जलसा किया। वो तो ऐसे बेशरम है, झूठ बोल के एफिडेविट दे के रोजाना सारे मिनिस्टर वहां दंदनाते फिरते हैं और मरियम के सामने सलाम करते हैं। इसलिए सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इलेक्शन जो हम लड़ रहे हैं ये किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लड़ रहे, किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं लड़ रहे। ये माशाल्लाह हम पूरी हुकूमत पंजाब के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाचा जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऊपर वो जो चौकीदार प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सारे मिनिस्टर आजकल सारा काम, पहले भी वैसे कुछ नहीं करते थे, आजकल सारा काम छोड़ के हमारे हलके के अंदर फिर रहे होते हैं और माशाल्लाह गली गली फिर के और वोट मांगने के अलावा लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, लोगों के पर्सनल काम कर रहे हैं, बाकायदा वोट खरीदी जा रही है। ये जुल्म हो रहा है, प्री पोल रिगिंग हो रही है। मैं हल्का 120 के अवाम को बताना चाहती हूँ, ये बड़ी मुकद्दस अमानत है। ये जो वोट है ये बिकनी नहीं है, इसको मत बेचिएगा। ये वो वोट है जिससे आपकी अगली नस्लों की सारा मुस्तकबिल बदल जा सकता है। आप देखिए खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या तब्दीली लेके आए और आप यहाँ देख लीजिए कि हालात कैसे हैं। सोचिएगा ज़रूर, दोबारा सोचिएगा। मुझे पता है कि सब बड़े बेचैन हैं खान साहब को सुनने के लिए, लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ 3 बातें। नंबर 1, अगर आपने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह इतना शोर मचाऊंगी कि कम से कम इस हलके के अंदर साफ पीने का पानी आपको जरूर मिल जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। नंबर 2, मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ एक अस्पताल बने, वो बीमार माएँ जो मरियम की नहीं है पर कौम की माएँ हैं, उनके लिए हालात हम बेहतर करें। और वहाँ हम स्कूल ऐसे बनाएंगे कि गरीब का और अमीर का बच्चा बराबर रह सकेगा। ये सब काम अल्लाह ताला की मदद से होगा। एक जोरदार नारा, नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। हल्का 120 इंशाअल्लाह 17 तारीख को याद रखिएगा। वोट बल्ले पे मार के अपना मुस्तकबिल मजबूत करें, इमरान खान को कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।